پابند سلاسل از قلم مرجان کتب۔ اب کے میزاب کی بات دماغ ہلا دینے والی تھی۔ عباس نے تحیر سے میزاب کو دیکھا۔ اسے حقیقتاً میزاب سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ کون حیثیت میں کم عورت؟ اس کے تصدیقی سوال کو میزاب نے تمسخر سے اڑایا۔ زیادہ معصوم مت بنو، اپنی بات کر رہی ہوں۔ تمہاری یہاں جو حیثیت اور رتبہ ہے، جتنی دولت جائیداد ہے، اس کے مقابلے میں تم اندر ہی اندر کتنا طیش میں آتے ہوگے۔ بے شک تم انتقام کے تحت آئے تھے۔ وہ جو حیرانگی سے اس کو تیز تیز بولتے سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر نگاہیں پھیر گیا۔ میری حیثیت اور رتبہ، یہ زمین جائیدادیں، یہ ساری جاگیر باپ دادا سے ورثے میں ملی ہیں، جبکہ آپ ایک سیلف میڈ عورت ہیں۔ چند لاکھ کمانے والے سرکاری ملازم کا خود سے موازنہ مت کریں۔ اس کے نرم لہجے میں اتنا احترام تھا کہ حد نہیں۔ سرکاری ملازم؟ سوال اٹھایا بھی گیا تو کیا ایلیٹ فورس کے کمانڈوز سرکاری ملازم نہیں ہوتے؟ جواب کے بجائے سوال پر میزاب یاد آنے پر چہرہ پھیر گئی۔ خیر، مجھے بھی سب کچھ ورثے میں ملا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میزاب نے آہستگی سے کہا، ہاں، مگر اپنے بابا کی ڈیتھ کے بعد آپ نے اکیلے سب مینج کیا ہے، یہ لائق تحسین ہے۔ اس کے حوصلہ افزا الفاظ نے دل کو یوں مٹھی میں لے کر جکڑا کہ میزاب کے چہرے کا پھیکا پڑتا رنگ عباس کی گہری نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ تم اتنے عاجز اور انکسار لگتے نہیں ہو۔ بمشکل سنبھل کر اس نے ازلی بے رحائی سے کہا۔ عباس اس کے پہلو بچاتے انداز پر مسکرا دیا۔ آپ بھی اتنی لالچی لگتی نہیں ہیں۔ اس کی برجستگی پر میزاب کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ عباس نے نگاہ بھر کر اس محبوب ہو چکی عورت کو دیکھا جو ہنسی تو گویا اندھیری رات میں اجالا پھوٹ پڑا ہو، جس نے جگمگاتے چاند تک کو بجھا ڈالا تھا۔ میں تو لالچی ہوں کیونکہ دولت اس دنیا کی سب سے اٹل حقیقت ہے۔ یہ آپ کے پاس ہے تو سب آپ کے ہیں، اور یہ پاس نہیں ہے تو کوئی آپ کا نہیں۔ وہ بہت سہولت سے آج کے دور کا المیہ بیان کر رہی تھی۔ عباس نے متاثر ہو کر سر ہلایا۔ کتنے بہت سے دنوں بعد میزاب رحمت اس سے اس طرح کھل کر بات کر رہی تھی۔ وہ اسے ٹوک کر خاموش نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے، دولت سے سب نہیں خریدا جا سکتا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی اعتراف کر لیا۔ اس کے لہجے میں اب پہلی والی لاپرواہی نہیں رہی۔ مجھے تو لگتا ہے سب خریدا جا سکتا ہے۔ عباس کے ٹوکنے پر میزاب نے اس کو خفگی سے دیکھا۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہو۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں ہیں جنہیں مانگنے سے بھی نہیں ملتا۔ اس کی سرزنش پر عباس مکمل اس کی جانب رخ کر کے کھڑا ہوا تو میزاب نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، جو ریلنگ سے پشت ٹکا کر چہرہ اس کی جانب کیے کھڑا مکمل انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میزاب نے لرزتی پلکوں سے نظر کھلے آسمان پر ٹکا لی۔ ان سنہری آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے کبھی آسان نہیں رہا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اس کی نظریں پھیر لینے پر عباس کا سوال سرگوشی سے زیادہ نہیں تھا۔ جہاں بات اس کی نہیں ہو رہی تھی، مگر عباس نے بات کا رخ اس کی جانب کر کے میزاب کا دل ساکن کر دیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسے دیکھنے کو مکمل اعتراض برتا گیا۔ تاکہ میں آپ کو وہ دے سکوں۔ اس کے لہجے میں وہی مائل کر لینے والی نرمی اور احترام تھا۔ سب جانتے ہوئے بھی میزاب کا دل کہیں زینے نیچے پھسلا۔ اس نے خود کو ہر ممکن بے پرواہ ظاہر کر کے سر نفی میں جھٹکا۔ آپ کچھ مانگ کر تو دیکھیں۔ اس کے اصرار پر میزاب نے چہرہ پھیرا۔ سرمئی بے خبر آنکھوں کا سنہری شوق مند آنکھوں سے دھڑکنوں کا انداز بدل دینے والا تصادم ہوا۔ عباس جانثار ان چمکتی اپنی جانب پوری قوت سے کھینچتی آنکھوں سے نظر نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ ہر خیال پر یہ احساس حاوی ہونے لگا کہ وہ عمر بھر کے لیے اس چہرے کو دیکھ سکتا تھا۔ نظروں کو بے اختیار ہونے کی کھلی چھوٹ مل چکی تھی، جبکہ بدگمان ہوئی کچھ نہ سمجھتی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں ٹھہرا اس شخص کو اپنا ہی عکس دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے اپنی ساری سلطنت میرے نام کر دو گے۔ خفگی میں مبتلا ہوتے دل سے اس نے طنزیہ کہا، جبکہ عباس ریلنگ کا سہارا چھوڑ کر اس کی جانب پلٹا اور میزاب کو پیچھے ہونے کا موقع بھی نہیں ملا۔
کر بھی سکتا ہوں آپ کے نام۔ اس اصرار میں دل کے تمام پوشیدہ جذبے سمٹ آئے۔ میزاب نے لرزتے دل اور پھیلتی آنکھوں سے اس قریب آ چکے چہرے کو دیکھا۔ چند پل خالی خالی آنکھوں سے اس چہرے کو دیکھتی رہی جس نے اس کے یقین کو توڑا تھا، جس نے دشمنی کو مستحکم کرنے کو، میزاب رحمت کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ دل کو سب یاد تھا تو کیوں ہر بار اس شخص کو دیکھ کر نئے سرے سے دھڑک اٹھتا تھا؟ کیا دل کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا تھا؟ تو پھر چاند لا کر دو مجھے۔ خسوں خیز آنکھوں کے پار اترتے جذبے قبل اس کے عباس پرکھتا، گھنیری پلکیں جھک کر ایک ادا سے گویا ہوں۔ اٹھی گردن میں جو شان بے نیازی تھی اس پر عباس کا دل آہ بھر کر رہ گیا۔ محبوب بے نیاز نہ ہو، اور اگر ہو تو اتنا ہی ہو جتنا میزاب رحمت تھی۔ ابھی تعمیل کرتے ہیں آپ کے حکم کی۔ بایاں ہاتھ ریلنگ پر جمائے، دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر بے اختیار میزاب کے آگے جھکتے ہوئے اس کو گنگ کر گیا۔ ٹھنڈی ہوا جو ارد گرد سے پھولوں کی خبر گیری لینے کے لیے گئی ہوئی تھی، خوشبو کے ریلے کے ساتھ پلٹ کر آئیں اور میزاب کے سر پر موجود دوپٹے کے کونے کو اڑا کر جھکے ہوئے عباس جانثار کے چہرے پر بکھیر دیا۔ بوکھلاتی میزاب کے پیچھے ہونے پر خوشبودار دوپٹہ عباس کے چہرے سے مس ہو کر ہاتھ پر آ گرا۔ رنگ پیرہن کا، خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ دوستوں، اس چشم و لب کی کچھ کہو جس کے بغیر گلستاں کی بات رنگین ہے نہ میخانے کا نام۔ پھر نظر میں پھول مہکے، دل میں پھر شمع جلیں، پھر تصور نے لے لیا اس بزم میں جانے کا نام۔ اب کسی لیلا کو بھی اقرار محبوبی نہیں، ان دنوں بدنام ہے ہر ایک دیوانے کا نام۔ محتسب کی خیر اونچا ہے اس کی فیض سے، رند کا، ساقی کا، مے کا، خم کا، پیمانے کا نام۔ ہم سے کہتے ہیں چمن والے غریبانے چمن، تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام۔ فیض ان کو ہے تقاضائے وفا ہم سے جنہیں آشنا کے نام سے پیارا ہے بیگانے کا نام۔ جھکا رکھے چہرے والے نے جو ہی آنکھیں اٹھائیں، میزاب کے گلابی پڑتے چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ ہنس دیا۔ اگر آپ کو چاند لا دیا تو مجھے کیا ملے گا؟ اپنے ہاتھ پر آ ٹھہرے دوپٹے کے کونے کو تھامتے ہوئے اس نے میزاب کا چہرہ مزید گلنار کر دیا۔ پہلے لا کر دو مجھے۔ وہ جانتی تھی عباس مذاق کر رہا ہے، اگر میزاب کا دل اس فریب کی جانب مائل ہونے لگا۔ میں لا کر دینے لگا ہوں تو کچھ تو نظر عنایت کریں۔ عباس کا لہجہ اتنا بے چارہ سا ہو گیا کہ سرمئی آنکھیں یکدم مسکرا اٹھیں۔ تم چاند نہیں لا کر دے سکتے، تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو، انتہائی معصومیت سے کہتے ہوئے اس نے عباس کا دل گداز کر دیا۔ وہ اس پر کیسے دوبارہ اعتبار کر سکتی تھی؟ عباس نے تھام رکھے حجاب کے کونے کو چھوڑ دیا۔ ابھی لا دیتا ہوں۔ اس کے لہجے کی حلاوت میں کوئی ریا نہیں تھا۔ کہتے ساتھ اس کے سامنے سے ہٹ کر سلائیڈنگ ونڈو کا شیشہ دھکیل کر کمرے میں چلا گیا۔ میزاب نے پلٹ کر اسے جاتے نہیں دیکھا، بس دھیرے سے نفی میں سر ہلا کر خود کو سرزنش کرتے ہوئے چہرہ اٹھا کر آسمان پر دیکھتے چاند کو دیکھنے لگی۔ چاند وہیں تھا، عباس جانثار جا چکا تھا۔ وہ کیسے اسے چاند لا کر دے سکتا تھا؟ اسے تو میزاب سے دشمنی نبھانی تھی نا۔ چاند کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آنے لگا، اور تبھی چمکتے چاند اور ان ہنسی آنکھوں کے درمیان کچھ آیا۔ میزاب کی نگاہ کے اٹھنے پر خالص ہیروں سے تراشا ہوا ہلال کی شکل کا پینڈنٹ ہوا میں یوں معلق ہو گیا کہ چاندی کی زنجیر کا سرا اس کے عین عقب میں آ کھڑے عباس کے ہاتھ میں تھا۔ اپنے پیچھے اس کی موجودگی محسوس کر کے میزاب سانس روکے اس چاند کی روشنی میں چمکتے ہلال کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی پیچھے پلٹنے پر عباس سے ٹکرا سکتی ہے، مگر پھر بھی اس نے پلٹ کر عباس کو دیکھا جس کی نظریں چاندی کی زنجیر پر تھیں۔ آپ کو دینے کے لیے میری دسترس میں یہی چاند ہے، قبول کر لیں۔ اس کے لہجے میں محبت اضطراب بن کر اتر آئی۔ میزاب کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں آئے؟ وہ پہلی بار اس سے اجازت نہیں مانگ رہا تھا،
مگر یہ پہلی بار تھا کہ عباس جانثار اس کی جانب بڑھنے کی، اس کو کچھ دینے کی اجازت چاہ رہا تھا۔ جھکا رکھی آنکھوں میں آنسو تیزی سے جمع ہونے لگے۔ اس خاموشی میں محسوس کیا جانے والا اقرار تھا۔ میزاب نے جھکی پلکوں سے ان قدموں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ اب کی بار وہ پیچھے نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے ہی ریلنگ سے پشت لگائے کھڑی تھی۔ دو مضبوط ہاتھ اس کی گردن تک آئے اور پھر اس نے عباس جانثار کی خوشبو کو اپنے ارد گرد پھیلتے دیکھا۔ وہ چہرہ جھکا کر اس کو پینڈنٹ بڑی فرصت طلب توجہ سے پہنا رہا تھا۔ عباس جانثار اس کے سامنے تھا۔ میزاب رحمت اگر چاہتی تو نگاہ اٹھا کر اس مہربان ستمگر کو دیکھ سکتی تھی، اور پھر اس نے جھکی پلکیں اٹھائیں اور عین اسی وقت پینڈنٹ کا لاک لگاتے عباس نے بھی۔ عباس جانثار کے دیکھتے ہی ان سرمئی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ لڑیوں کی صورت بہتے ہوئے اس کے پیچھے کرنے کو تیار ہاتھوں کی پشت پر گرنے لگے۔ عباس پیچھے نہیں ہو سکا، اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کر سکا۔ ان دنیا سے پیاری آنکھوں کا غم، سوگواری اور خفگی ہر شے سے غافل کر دینے والی تھی۔ آسمان پر روشن چاند اب ماند ہو کر اپنی روشنی کھوتے ہوئے ان سنہری آنکھوں کے حصار میں مقید شخص کو دیکھ رہا تھا۔ دل نہ اچھا ہو تو کچھ بھی نہیں اچھا لگتا، سایہ گیسو دلدار نہ اچھا موسم، گردش عشق جدا گردش ایام جدا، رت بدلنے سے بدلتا نہیں دل کا موسم۔ ویسے کوئی حور پری بھی نہیں بیال آیا تمہارا بھائی، جو سارا چاغی پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ نورین اور نازنین کی باتیں خفگی سے سنتی یہ کہنے والی وہی لڑکی تھی جو ناشتے کی میز پر میزاب کو اچھی طرح گھور رہی تھی اور بعد میں بھی جملے بازی کر رہی تھی۔ اس کا نام عدن تھا۔ ہاں، تمہارے تو دل کے ارمان جو آنسوؤں میں بہہ گئے ہیں۔ صوفے پر بیٹھتے اکبر کی بات پر جہاں شجاعت نے کہکا لگایا، وہیں عدن نے شجاعت کے کہکے پر برا سا منہ بنایا۔ ارے جاؤ، تمہارا بھائی جیسے دنیا کا آخری مرد بچا ہے نا۔ میں نے تو شادی کا سن کر شکر کیا کہ ایسی سڑیل بلا میرے سر سے ٹلی۔ ہال میں داخل ہوتی میزاب کی سماعتوں تک بس عدن کے آخری الفاظ پہنچے۔ ہاں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اکبر کو کون روک سکتا تھا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ اسود نے مزید لقمہ دیا، جبکہ عدن نے مسلسل کہکے لگاتے شجاعت کو کھا جاتی نظروں سے دیکھ کر نورین اور نازنین کو گھورا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو اس کو؟ یہ تو سچ میں آبی بھائی کی خوبصورتی پہ مرتی تھی بس۔ نازنین نے صلح صفائی کروانی چاہی بھی تو کن الفاظ میں؟ عدن نے دانت پیس لیے۔ شجاعت نے بڑے تفصیل سے عدن کے سرخ پھٹے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ البتہ اکبر کا عدن کو آسانی سے بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا عباس بھائی تمہیں گھاس نہیں ڈالیں گے، کہیں اور نظریں جماؤ۔ اکبر نے مسکراتے ہوئے آنکھوں سے مسکراہٹ دباتے ہوئے شجاعت کی جانب اشارہ کیا، جبکہ شجاعت کے غافل اطمینان بھرے انداز پر عدن نے دانت پیس لیے۔ اس کمینے نے کب اس کے دل کو جلانے میں کوئی کسر چھوڑی تھی جو اب پیچھے رہتا تبھی مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ تم لوگوں کے خاندان میں عباس بھائی کے علاوہ کوئی اور خوبصورت ہوتا تو کہیں نظریں جماتی نا۔ عدن کے تڑک کر کہنے پر جہاں شجاعت کی مسکراہٹ سمٹی، وہیں اندر آتی میزاب کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ بھابھی؟ شجاعت جس طرح اسے آتے دیکھ کر سب سے پہلے کھڑا ہوا، عدن کو وہ مزید پروقار سی عورت بری لگی۔ جانثار کہاں ہے؟ میزاب کے استفسار پر ان سب نے چونک کر ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھا۔ عباس بھائی تو زمینوں کے مسئلے کے لیے کہیں گئے ہیں۔ شجاعت کے بتائے جانے پر میزاب نے سمجھ کر سر ہلایا، جبکہ اس کے یوں دھڑلے سے جانثار پکارے جانے پر عدن کے منہ کے زاویے بگڑے۔ جزاک اللہ، نرمی سے کہہ کر جیسے ہی پلٹنے لگی، نازنین اٹھ کر اس تک آئی۔ آئیں نا، ہم سب کے ساتھ بیٹھیں۔ میزاب نے چونک کر برے برے منہ بناتی لڑکی کو اور پھر اپنائیت سے دیکھتی نورین اور نازنین کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر ان دونوں کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے ویسے بھی عباس سے بات کرنی تھی تو یہیں بیٹھ کر انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ عباس بھائی اور داجی کی جانے سے پہلے بحث ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عدن کوئی بے تکی بات کرتی، شجاعت نے میزاب کو بتاتے ہوئے اس کو چونک کر آگے ہونے پر مجبور کر دیا۔ کس بات پر؟
اس کا دل ڈوب کر ابھرا، کہیں یہاں اس کے خلاف کوئی محاذ جنگ تو نہیں شروع ہونے والا تھا۔ داجی انہیں گوادر والی فیکٹریوں کو سنبھالنے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ ہاتھ نہیں آ رہے۔ اس کی معلومات پر میزاب کے چہرے کو پرسوچ تاثرات نے گھیر لیا۔ عباس بھائی شاید آپ کی وجہ سے منع کر رہے تھے۔ شجاعت کی مزید کہے جانے پر میزاب نے تحیر سے اسے دیکھا۔ میری وجہ سے کیوں؟ وہ لاکھ حیران ہوتی، مگر اسے اپنے جذبات پر مکمل اختیار تھا۔ ظاہر ہے دشمن عورت سے شادی کر کے ہاتھ پیر بندھوا لیے ہیں تمہارے بھائی نے، تو یہی ہوگا۔ عدن کے مدھم سا لقمہ دیے جانے پر جہاں میزاب نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا، وہیں شجاعت نے غصے سے گھورا۔ تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی؟ شجاعت کے تلخی سے کہے جانے پر عدن نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے ان محترمہ کی؟ مت بھولو کہ یہ تم لوگوں کے دشمنوں کی بیٹی ہیں، اور فوزیہ آنٹی کتنی ناراض ہیں۔ عدن کی زبان چلے تو اسے کون روک سکتا ہے، اگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے سامنے میزاب ہے۔ ادھر ادھر دیکھ کر بات کرنے کے بجائے مجھ سے بات کرنا زیادہ مناسب ہے۔ کل بھی آپ کی بدزبانی کو میں نے لحاظ اور ادب میں نظر انداز کیا تھا، تو آج یہ مت سمجھے کہ میں چپ رہوں گی۔ میرا جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ کا درد سر نہیں ہے۔ میں عباس کی بیوی ہوں، اور جب ہم دونوں کی بات ہو رہی ہو تو کسی تیسرے کی مداخلت مجھے سخت ناپسند ہے۔ میزاب کے دو ٹوک سنجیدہ لہجے پر جہاں عدن کا چہرہ سرخ ہوا، وہیں شجاعت نے مسکرا کر اطمینان سے ٹیک لگا لی۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے میزاب شروع میں پسند نہیں تھی، مگر اس نے عباس میں آنے والی تبدیلیوں کے بعد، جواد کی باتوں کے بعد، میزاب کو ہمیشہ اچھا، ملنسار اور رحم دل ہی پایا تھا۔ عباس کی نگاہ غلط نہیں ہو سکتی، تو اگر وہ میزاب کو ایسا کہتا اور سمجھتا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا، اور شجاعت کو عباس کی رائے اور دور اندیشی پر پورا بھروسہ تھا۔ مجھے شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا۔ شجاعت کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے تڑک کر کہتے ہوئے ان سب کا رنگ اڑا دیا۔ انہوں نے پریشان ہو کر ایک ساتھ میزاب کو دیکھا جو اطمینان سے گردن اٹھائے اسی وقار سے بیٹھی تھی۔ اگر نہیں ہے تو میرے بارے میں فضول کی بیہودہ گفتگو کرنے اور غلط باتیں کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں احترام کرنا بھی جانتی ہوں اور کروانا بھی، اس لیے تمیز سے۔ وہ میزاب تھی، بڑے بڑوں کی بولتی بند کروا دینے والی، تو یہ کل کی لڑکی کیسے اسے جواب دیتی؟ عدن تو اس عزت افزائی پر دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کو چھوڑیں بھابھی، اس کو تو عادت ہے ہر کسی سے بدتمیزی کرنے کی۔ اب کہ شجاعت نے کچھ ایسی سنجیدگی سے کہا کہ میزاب نے عدن کا چہرہ سفید پڑتا محسوس کیا۔ کوئی کسی سے بھی بغیر وجہ کی بدتمیزی نہیں کرتا، یقیناً ان کو میں پسند نہیں آئی ہوں گی۔ تمہیں اس طرح کم سے کم میرے سامنے نہیں منع کرنا چاہیے۔ میں کل آئی ہوں اور تم سب ایک دوسرے کے ساتھ کب سے ہو، تو سمجھنا چاہیے۔ میزاب کی سنجیدہ بات پر عدن نے چونک کر چہرہ اٹھا کر اس نرم مگر سنجیدہ طرفداری پر اسے دیکھا جو شجاعت کو سمجھا رہی تھی۔ اسے شرمندگی گھیرنے لگی۔ ایم سوری۔ عدن کے مدھم سے کہے جانے پر میزاب کے ساتھ سب نے ٹھٹک کر دیکھا۔ وہ زبان درازی کے بعد صرف عباس سے ہی معافی مانگتی تھی اور باقی سب کے سامنے ڈٹ جاتی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں آپ لوگوں کی ناپسندیدگی کو سمجھ سکتی ہوں، مگر مجھے اچھا لگے گا اگر مجھے خاندان سے الگ ایک الگ انسان کی طرح دیکھا جائے۔ اس کے ہلکے پھلکے لہجے پر جہاں عدن کا چہرہ صحیح ہوا، وہیں نورین اور نازنین نے دروازے کے پاس کھڑے عباس کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ وہ عدن کی بدتمیزی کے وقت سے وہاں کھڑا تھا اور کسی کی نظر اس تک نہیں گئی تھی۔ اس کی سماعتوں میں میزاب کے میرا شوہر لفظ کی گونج اٹھ کر دھمک دل میں پڑ رہی تھی۔ اصل میں مجھے لگ رہا تھا عباس بھائی نے کسی ایسی چڑیل سے شادی کر لی ہے جس نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ عدن کی بات پر حیران ہوتی میزاب کی آنکھیں پھیلی۔ کیا؟ جادو؟ اس کو عدن کی بات پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے ایسا بھی کیا کر دیا تھا کہ یہاں اس کی آمد سے پہلے ہی اس کے نام کے جھنڈے گڑے ہوئے تھے؟ ہاں، عباس بھائی ہمارے علاقے کے سب سے فرما بردار اور ان ڈیمانڈ بیچلر تھے جو کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے، اور بس آپ کا ہوتے ہی سب کے کلیجے جلا دیے ہیں۔ عدن نے مسکرا کر اپنی پرانی ٹون میں کہتے ہوئے میزاب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی ہنسی ایسی تھی کہ عباس کو ٹیک چھوڑ کر آگے بڑھنا پڑا۔
یہ دیکھیں کیسے کھینچے چلے آئے ہیں آپ کی طرف۔ عدن کی توجہ دلانے پر میزاب نے اس کے مسکراتے چہرے سے سائڈ پر دیکھا اور عباس جانثار کی نظروں میں کوئی ایسا تاثر تھا کہ وہ تیزی سے نظریں بدل کر عدن کو دیکھنے لگی۔ اس نے بے ساختہ سر پر اوڑھ رکھے حجاب کو گردن کے پاس صحیح سے کیا۔ اس نے وہ پینڈنٹ پہنا ہوا تھا اور عباس دیکھ لیتا تو اندر ہی اندر اس کی بے وقوفی پر کتنا ہنسنا تھا۔ تم کیوں جل رہی ہو؟ شجاعت مزید خاموش نہیں رہ سکا۔ آخر کو اتنا خوبصورت مرد ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیوں عباس بھائی؟ اس کے مسکراتے استفسار پر عباس کے چہرے پر دوڑتی مسکراہٹ کسی سے چھپی نہیں رہی۔ میزاب کے علاوہ باقی سب پہلی بار اس طرح کے مذاق پر عباس کو ہنستے دیکھ رہے تھے۔ یہ نہ تھی تمہاری قسمت۔ اصغر کے لقمہ لگانے پر عدن نے اسے ناک چڑھائی۔ کیا ہوتا جو تم سب میں سے کسی ایک نے عباس بھائی سے تھوڑی سی خوبصورتی اور کردار چرا لیا ہوتا؟ عدن کے طنز پر شجاعت نے جس طرح کینہ توز نظروں سے اس کو دیکھا، سوائے میزاب کے سب معنی خیزی سے ہنسنے لگے، جبکہ میزاب نے عدن کے یوں بے دھڑک کہنے پر تحیر سے عباس کو دیکھا جو اس کے برابر صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ عباس بھائی تو اب کسی کو نہیں ملنے والے، تو اپنے آس پاس تلاش کرو۔ عباس بھائی جیسا پیارا نہ سہی، عباس بھائی کا پیارا سہی۔ اکبر کے شرارتی لب و لہجے میں اتنا زبردست کہکا پڑا کہ میزاب کو برابر بیٹھے عباس سے فاصلہ رکھنا پڑا۔ اس کا دور ہونا عباس نے اسی لمحے محسوس کر لیا۔ آپ جانتی ہیں عباس بھائی کا پیارا کون ہے؟ ناظرین جانتی تھی کہ میزاب کو ان کے اتنا اونچا ہنسنے کی سمجھ نہیں آئی، تبھی سوال کیا۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، بس یوں ہی ناظرین کی جانب دیکھا۔ شجاع عباس بھائی کا چہیتا ہے۔ اس کی وضاحت کو میزاب جیسی زیرک لڑکی نے فوراً پچھلی بات سے ملایا تو اس نے چونک کر خفت سے سرخ پڑتی عدن اور یکدم مسکرا اٹھتے شجاعت کو دیکھا اور لمحہ لگا اسے بات سمجھنے میں۔ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے وہ بھی خود کو مسکرانے سے نہیں روک سکی۔ یکدم عباس کی عدن کے منہ سے ہوتی تعریفیں سن کر طاری ہوتی کثافت اس کے دل سے بھگ سے اڑ گئی۔ کل ان عورتوں اور لڑکیوں کی باتوں سے اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ ان سب کی نظروں میں عباس کی کیا اہمیت ہے، مگر پھر بھی اس کا دل کسی احساس سے خالی ہونے لگا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے جانثار۔ اسے یکدم یاد آ گیا کہ وہ یہاں آئی کیوں تھی۔ میزاب اپنی جگہ سے جس تیزی سے کھڑی ہوئی، سب نے اپنی باتیں ترک کر کے اس کو دیکھا، جبکہ برابر بیٹھے عباس نے چہرہ اٹھا کر، جو پہلے مسکرا رہی تھی اور اب یکدم ایسے سنجیدہ تھے جیسے کبھی مسکرائی ہی نہ ہو۔ عباس کو بھی اٹھنا پڑا۔ کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اتنا مدھم سا کہا کہ صرف میزاب سن سکے۔ عباس کے جاتے ہی میزاب نے ان سب کے چہروں کے تاثرات دیکھے اور ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ وہ سب پریشانی اور کچھ خوفزدگی سے میزاب کو دیکھ رہے تھے۔ میزاب نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے ہال سے باہر نکل گئی۔ وہ ان کو تسلی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے اس نے عباس کو دیکھا جو سلائیڈنگ ونڈو کھولے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا باہر ڈھلتی دوپہر کو دیکھ رہا تھا۔ میزاب کو سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ کہیں میں سن رہا ہوں۔ اس نرم آواز پر میزاب تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ تم جانتے ہو میں نے سب کچھ وہاں سنبھالا ہوا ہے، میری وجہ سے بہت سے کام رکے ہوئے ہیں اور میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ بہت سوچ سمجھ کر کہتے ہوئے اس نے آخر میں جس سنجیدگی سے کہا، عباس کو چہرہ پھیر کر اسے دیکھنا پڑا۔ نگاہ سیدھا اس کے گلے میں جھول کر دھمکتے اس ہلال سے ٹکرائی۔ ابھی نہیں رہ سکتی یا ہمیشہ کے لیے کوئی ارادہ نہیں؟ عباس کے اس سوال کی میزاب کو امید نہیں تھی، تبھی سرمئی آنکھیں اچنبے سے اٹھیں۔ تم چاہتے ہو مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکالا جائے؟ کل تو فوزیہ بیگم نے اسے اپنے الفاظ سے تقویت دی تھی، مگر آج ناشتے کی ٹیبل پر جب ناشتہ زہر مار کر رہی تھی تو اپنی موجودگی کے سبب پھیلی خاموشی اسے بھی محسوس ہو گئی تھی، حالانکہ اسے یہاں آئے بامشکل آج تیسرا دن تھا۔ کیسے سنسان ہو گیا ہے ہمارا گھر، سب کتنا چہکتے بولتے تھے اس وقت۔
مہمان سب جا چکے تھے تو فوزیہ بیگم نے آہ بھر کر کہتے ہوئے جسے سنانا چاہا تھا اس نے کان لپیٹنے سے قبل اچھی طرح سن لیا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ اس کے بے یقین سوال اور سرخ چہرے پر دنگ تاثرات تھے۔ بھول تو نہیں گئے میں کون ہوں اور تم کس لیے میرے باڈی گارڈ بنے تھے؟ اس کی بے خبری میزاب کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اس یاد دہانی پر عباس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ آپ طنز کر رہی ہیں؟ لمحہ لگا تھا اسے خود کو یکجا کرنے میں طنز کیوں کروں گی عباس؟ کیا یہی سچ نہیں ہے؟ اس کے مدھم لہجے کے سوال پر عباس نے چہرہ پھیر لیا۔ اس سوال کا جواب دینا سہل نہیں تھا، اور اگر جواب دے کر خود کی مشکل آسان کر بھی لیتا تو میزاب نے کون سا یقین کر لینا تھا۔ ٹھیک ہے، کل واپس چلتے ہیں، نرمی سے کہہ کر میزاب کے پاس سے گزرنے لگا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ میزاب کے سوال پر پاس سے گزرتے عباس نے نہ سمجھی سے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ آپ کو اکیلے تو نہیں جانے دے سکتا۔ اس کی تائید نے میزاب کو عجیب سی تقویت دی۔ تو کیا وہ اس کی فکر میں ساتھ چل رہا تھا؟ ہم کہاں رہیں گے؟ ظاہر ہے جانتی تھی کہ عباس اب قصرے بزنجوں میں تو رہنے نہیں والا، اور شاید میزاب کو بھی وہاں ہاشم بزنجوں کے سوا کوئی برداشت نہ کرے۔ پہلے تو مجبور تھے، مگر اب اپنے نکاح کے بعد اس کے ادھر سب کے خیالات کے بارے میں نہیں معلوم تھا، کیونکہ نکاح والے دن کے بعد سے ایک بار بھی نہیں واپس گئی تھی۔ میرا گھر ہے وہاں پر جو… اس کی بات میزاب نے مکمل نہیں ہونے دی۔ تمہارا گھر؟ میں وہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس کو واقعی سمجھ نہیں آئی یا سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ کاش آپ نے مجھے میرا جملہ مکمل کرنے دیا ہوتا۔ اس کے مدھم متاسف لہجے پر سرمئی اٹھی آنکھوں میں نہ سمجھی اتری۔ کیوں؟ ان شہد رنگ آنکھوں کی سنجیدگی پر اس نے ہر ممکن خود کو بے پرواہ رکھا۔ آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے بات رفع دفع کرنی چاہی۔ ایسا بھی کیا کہنے والے تھے تم؟ ایک دم سرمئی آنکھیں کڑک کر اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ میرا گھر ہے وہاں پر جو اب آپ کا بھی گھر ہے۔ کچھ دیر میزاب اسے یوں ہی کڑی نظروں سے گھورتی رہی تو اس نے آہستگی سے کہہ کر میزاب کو منجمد کر دیا۔ اس کا گھر؟ میزاب کا گھر؟ یہ پہلی بار وہ سن رہی تھی، اور پہلی بار ہی اس کو اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ تمہارا گھر میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ لفظ بامشکل اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ آپ اب میرے نکاح میں ہیں، میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ اس کے مدھم لہجے پر سرمئی آنکھیں حیرانگی سے پھیلیں، اور عباس ان سے نظر نہیں چھڑا سکا۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاشم بزنجو کی بہت کچھ باور کرواتی آواز سماعتوں میں بھالے کی طرح اتری تو اس دھڑکنیں روک دیتی بات کا فسوں ماند ہو گیا۔ کہیں تو آپ کے نام کر دوں؟ وہ سوال ہرگز نہیں تھا، جب بھی میزاب رحمت کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ عورت جس کے نام کروڑوں کی جائیدادیں تھیں، اس ایک گھر کو اپنے نام ہونے کا سن کر نمک کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی تھی تو کیوں؟ شاید اس کے نام کرنے کی آج کی بات میں جو خلوص اور محبوبیت تھی، آج سے پہلے اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میرے نام کرنے سے کیا ہوگا؟ خود کو سنبھال کر وہ پل بھر میں خفا ہو گئی، عباس سے بھی، اپنے ٹھہرتے دل سے بھی۔ آپ جب چاہیں مجھے اپنے گھر سے بے دخل کر سکیں گی۔ اس کی انوکھی بات پر میزاب نے آنکھیں بے یقینی سے چھوٹی کی۔ مذاق کر رہے ہو مجھ سے؟ میزاب نے سنجیدگی سے مستاری ہوتے فسوں کے پردے کو چاک کرنے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میں نے آپ کا مان توڑا ہے، اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ غیر آرام دہ ہوں۔ اس کا لہجہ ریاکاروں جیسا نہیں تھا۔ میزاب کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ اس خلوص پر ایمان لایا جا سکتا تھا اگر جو درمیان بے اعتباری اور بے یقینی کی اونچی لمبی فصیل نہ موجود ہوتی۔ قبل اس کے میزاب ان باتوں پر اندھا اعتماد کر لیتی۔ بجتے سیل فون نے اس کو چونکا دیا۔ عباس کو دیکھے بغیر تیزی سے ٹیبل تک آئی اور پھر مسلسل بجتا سیل فون اٹھا لیا جہاں زوریز سکندر کی کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم زوریز صاحب۔ عباس جو کمرے سے جانے لگا تھا
صرف ایک پل کو ٹھہرا، دوسرے ہی پل باہر نکل گیا۔ وہ بزنس وومن تھی، ہزاروں مردوں سے اس کا کاروباری نوعیت کا آمنا سامنا ہوتا تھا۔ عباس اپنی رقابت میں ہر مرد پر شک کر کے میزاب کو پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے ماحول گھٹن زدہ کرنے کے بجائے وہ میزاب کو آزاد فضا میں کھل کر سانس لیتے دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ مقصود صرف ڈھونڈنا کب تھا تجھے، سو میں جس سمت تو نہیں تھا ادھر بھی نکل گیا۔ جاری ہے